بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے طیبہ کی رضامندی کیا قول کے ساتھ ضروری ہے یا نہیں۔ وَلَوْ اسْتَأْذَنَتْ طیبہ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، اور اگر اجازت طلب کی طیبہ سے، یعنی طیبہ کون ہوتی ہے؟ جو ایک بار جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو طیبہ، اب چاہے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، تو اس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ باکرہ ہوتی ہے جس کی پہلے کبھی شادی نہ ہوئی ہو، طیبہ وہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو۔ وَلَوْ اسْتَأْذَنَتْ طیبہ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا، اور اگر اجازت طلب کی طیبہ عورت سے تو ضروری ہے اس کی رضامندی کا اظہار قول سے۔ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، تو اس کی رضامندی کا اظہار قول کے ساتھ ضروری ہے۔ قوله علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، الطیب یشاور، طیبہ سے مشورہ لیا جائے، لأن النطق لا يعد عیبا منها، اس لیے کہ بات کرنا اس کے لیے عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ وقل الحیاء بالممارسۃ، اور حیا کم ہو گئی ہے، شرم کم ہو گئی ہے تجربے کی وجہ سے۔ فلا مانع من النطق فی حقها، تو بات کرنے میں اس کے حق میں کوئی مانع نہیں ہے۔ تشریح ہے، اگر طیبہ بالغہ سے نکاح کے بارے میں اجازت طلب کی گئی تو اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار زبان سے ضروری ہے۔ دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطیب تشاور، طیبہ سے مشورہ کیا جائے۔ تشاور یتشاور، یہ مشاورت سے ہے اور یہ باب مفاعلت سے ہے، اور مفاعلت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، مشترک ہونا پایا جاتا ہے، اور مشورہ کہتے ہیں رائے طلب کرنا بات کے ذریعے، یعنی زبان سے بول کر رائے طلب کرنا۔ تو جب جانبین میں سے ایک قول سے مشورہ طلب کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو دوسرے جانب کو بھی قول سے ہی اپنی بات کا، اپنے مشورے کا اظہار ضروری ہے۔ تو حدیث کا، یعنی بات کرنے کا تقاضا بولنا ہے، حدیث کا تقاضا بولنا ہے، اور یہی اصل ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ کلام کرنا طیبہ کے حق میں عیب نہیں شمار کیا جاتا، اور مردوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے اس کی حیا کم ہو گئی، لہذا اس کے حق میں کلام کرنے سے کوئی مانع نہیں رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔